اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کا داؤں تباہی میں نہ ڈالا۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر پرندوں کی فوجیں بھیجی۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، کہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے۔ فجعلہم کعصف مأکول، تو انہیں کر ڈالا جیسے کھائی کھیتی کی پتی یعنی بھوسا۔ سورۃ فیل کی تفسیر میں ہے کہ ہاتھی والوں سے مراد ابرہ اور اس کا لشکر ہے۔ ابرہ یمن اور حبشہ کا بادشاہ تھا۔ اس نے صنعاء میں ایک کنیسہ یعنی یہود و نصارہ کا عبادت خانہ بنایا تھا، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ حج کرنے والے بجائے مکہ مکرمہ کے یہیں آئیں اور معاذ اللہ اسی کنیسہ کا طواف کریں۔ عرب کے لوگوں کو یہ بات بہت شاک تھی۔ قبیلہ بنی کنانہ کے ایک شخص نے موقع پا کر اس کنیسے میں قضاء حاجت کی اور اس کو نجاست سے آلودہ کر دیا۔ اس پر ابرہہ کو بہت طیش یعنی غصہ آیا، اور معاذ اللہ اس نے کعبے کو ڈھانے کی قسم کھائی، اور اس ارادے سے اپنا لشکر لے کر، جس میں بہت سے ہاتھی تھے اور ان کا پیش رو ایک بڑا عظیم الجثہ یعنی بہت بڑے جسم والا ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا، ابرہہ نے مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ کر اہل مکہ کے جانور قید کر لیے۔ ان میں 200 اونٹ عبد المطلب کے بھی تھے۔ عبد المطلب ابرہہ کے پاس آئے، بہت جسیم و باشوکت یعنی شان و شوکت والے۔ ابرہہ نے ان کی تعظیم کی اور اپنے پاس بٹھایا اور مطلب دریافت کیا کہ کیسے آنا ہوا۔ آپ نے فرمایا میرا مطلب یہ ہے کہ میرے اونٹ واپس کیے جائیں۔ ابرہہ نے کہا مجھے بہت تعجب ہوتا ہے کہ میں خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں، اور وہ تمہارے رب تمہارے باپ دادا کا معظم و محترم مقام ہے، تم اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں کہتے، اپنے اونٹوں کے لیے کہتے ہو۔ آپ نے فرمایا میں اونٹوں ہی کا مالک ہوں، انہی کے لیے کہتا ہوں، اور کعبے کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا۔ ابرہہ نے آپ کے اونٹ واپس کر دیے۔ عبد المطلب نے قریش کو حال سنایا اور انہیں مشورہ دیا کہ وہ پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں میں پناہ گزین ہوں۔ چنانچہ قریش نے ایسا ہی کیا، اور عبد المطلب نے دروازہ کعبہ پر پہنچ کر بارگاہ الہی میں کعبے کی حفاظت کی دعا فرمائی، اور دعا سے فارغ ہو کر آپ اپنی قوم کی طرف چلے گئے۔ ابرہہ نے صبح صبح اپنے لشکروں کو تیاری کا حکم دیا اور ہاتھیوں کو تیار کیا، لیکن محمود ہاتھی نہ اٹھا اور کعبے کی طرف نہ چلا۔ جس طرف اس کو چلاتے تھے چلتا تھا، لیکن کعبے کی طرف جیسے ہی اس کا رخ کرتے تھے ہاتھی بیٹھ جاتا تھا۔ اللہ پاک نے چھوٹے چھوٹے پرندان پر بھیجے جو چھوٹے چھوٹے سنگریزے یعنی پتھر گراتے تھے، جن سے وہ ہلاک ہو جاتے تھے۔ جو سمندر کی جانب سے فوج آئیں، ہر ایک کے پاس 3 کنکریاں تھیں، دونوں پاؤں میں، ایک چونچ میں۔ جس پر وہ پرندہ وہ چھوٹا سا سنگریزہ چھوڑتا، وہ سنگریزہ اس کے خود کو جنگ میں پہنے جانے والے لوہے کی ٹوپی کو توڑ کر، سر سے نکل کر، جسم کو چیر کر، ہاتھی میں سے گزر کر زمین پر پہنچتا تھا۔ ہر سنگریزے پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس سنگریزے سے ہلاک کیا گیا۔ اور جس سال یہ واقعہ ہوا، اسی سال اس واقعے سے 50 دن کے بعد سید عالم
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور سننے والی اسلامی بہنوں، سورہ فیل کی تلاوت تو ہم کرتے ہیں، کئی بار ہم نے تلاوت کی ہوگی، اس کو پڑھا ہوگا، اس کو سنا بھی ہوگا، ہو سکتا ہے اس کا ترجمہ بھی پڑھا ہوگا، سمجھ میں نہ آیا ہوگا۔ آج الحمدللہ ہم نے اس کی تفسیر سنی تو ایک پورا واقعہ ہے اس میں، تو تفسیر پڑھنے سے الحمدللہ علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو جب بھی تلاوت قرآن پاک کریں، اس کا ترجمہ بھی پڑھا کریں، تفسیر بھی پڑھا کریں، تاکہ یہ پڑھیں گے تو ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور عمل کرنے کا بھی انشاءاللہ جذبہ پڑھے گا۔ اللہ پاک ہمیں روزانہ تلاوت قرآن پاک کی سعادت نصیب فرمائے۔